السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ اس وجہ سے جھگڑا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میرا اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو پورب سے لاتا ہے، تم پشچم سے لا کر کے دکھلاؤ۔ فبہت الذی کفر، تو کافر حیران و پریشان ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناانصاف قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ آپ نے سنا، یہ آیت کریمہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 258 تلاوت اور اس کا ترجمہ دونوں آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ایک بادشاہ کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا، جو بات چیت ہوئی تھی، جس میں اس بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین کے بارے میں جھگڑا کیا تھا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ تو یہ جو بادشاہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی، یہ بابل کا بادشاہ تھا، نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح، جیسا کہ امام مجاہد رحمہ اللہ نے اس بادشاہ کا پورا تعارف اس طرح سے کرایا ہے کہ یہ نمرود بادشاہ جو بابل کا بادشاہ ہے۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ نے مزید یہ بھی فرمایا ہے کہ اس دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں۔ وہ اپنے زمانے، جس زمانے میں امام مجاہد رحمہ اللہ تھے، اس زمانے کی بات بتا رہے ہیں، اس سے پہلے کی بات بتا رہے ہیں کہ اس روئے زمین پر 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پورے روئے زمین پر بادشاہت کی ہے، جس میں سے 2 مومن اور 2 کافر۔ 2 مومن بادشاہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی، اور دوسرا ذوالقرنین جو بادشاہ گزرا ہے اس میں سے، دونوں مومن تھے۔ اور 2 کافر میں ایک یہی نمرود ہے، اور دوسرا ایک بہت بڑا بادشاہ بخت و نصر۔ یہ 2 بادشاہ جو کافر بادشاہ گزرا ہے، جس نے پوری دنیا پہ پورے لوگوں پہ بادشاہت کیا اس نے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم ترى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہاں پر دیکھنے کا مطلب یہ کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے، کیا آپ نے دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے اس آدمی کے بارے میں؟ الذی حاج ابراہیم فی ربہ، جس آدمی نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ اور یہ جو جھگڑا کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ وہ جو بادشاہ تھا وہ اپنے علاوہ کسی کو بھی معبود برحق نہیں سمجھتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں ہی معبود ہوں، چونکہ وہ اپنے وقت کا بادشاہ تھا، پورے روئے زمین پر اس کی بادشاہت تھی، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں ہی معبود ہوں، میری ہی عبادت ہونی چاہیے، جیسا کہ فرعون نے بھی بالکل یہی دعویٰ کیا تھا۔ فرعون کے اس دعوے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ القصص آیت نمبر 38 میں بیان فرمایا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، یعنی میرے علاوہ کوئی تمہارا معبود ہو مجھ کو نہیں معلوم، میں بس یہی جانتا ہوں کہ صرف میں ہی تم لوگوں کا معبود ہوں، دوسرا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور نمرود نے یا فرعون نے جو یہ بادشاہ، یہ خدائی کا جو دعویٰ کیا کہ میں ہی معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ یہ دعویٰ اس لیے کیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جبر و استبداد دیا تھا، بڑی لمبی بادشاہت دی تھی، طویل مدت کی بادشاحت، اور جبر و استبداد کی وجہ سے اس نے یہ غلیظ کفر والا جو دعویٰ کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک،
کیا آپ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کیا ان آتاہ اللہ الملک، کیونکہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی۔ اب جو بادشاہت دی تھی پورے پر اس کا کنٹرول تھا، تو اسی فخر و غرور کی وجہ سے اس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، مناظرہ کیا کہ نہیں تم، ہم نہیں مانتے، میں ہی معبود ہوں۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، یعنی زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، میرا رب وہ ہے۔ دراصل امام سدی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، اور اس تفسیر کو امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر، اور امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر روایت نقل کیا ہے امام سدی سے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور آگ سے بالکل صحیح سلامت جب نکل گئے، تو اسی دن اس نمرود بادشاہ سے ملاقات ہوئی، سامنا سامنا ہوا، آمنا سامنا، اور آمنے سامنے میں نمرود بادشاہ میں اور ابراہیم علیہ السلام میں یہ بات چیت ہوئی۔ کیوں بات چیت ہوئی؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یہ دعوت دیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو اس بادشاہ نے یہ سوال کر دیا کہ جس رب کی تم بات کرتے ہو، جس معبود کی تم بات کرتے ہو، وہ معبود ہے کون؟ ذرا بتاؤ اس کے بارے میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب دیتے ہوئے اس کو کہا، دلیل دیتے ہوئے کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا جو رب ہے وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، یعنی زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ یعنی یہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو، یہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو، جو ابھی دکھ رہا ہے، جو ابھی موجود ہے، یہ پہلے نہیں تھا، لیکن رب العالمین نے اس کو وجود بخشا اور آج ہمارے سامنے ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ناپید کر دے گا۔ یہی ہے میرا رب جو زندگی بھی دیتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ محترم سامعین کرام، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل دیا کہ میرا رب جو ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، قال، تو اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، کیونکہ وہ بادشاہ تھا، اس کے ہاتھ میں پاور تھا، اللہ نے پاور دیا ہوا تھا۔ اب پاور دیا ہوا تھا تو جو ہے سر آسمان کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اس کا ایک دم بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر غرور و گھمنڈ تھا۔ فوراً اس نے کہا کہ نہیں، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر، امام قرطبی نے تفسیر القرطبی کے اندر، اور حافظ سیوطی نے اپنی کتاب تفسیر الدر المنصور کے اندر کئی ایک مفسرین سے، امام مجاہد سے، امام محمد بن اسحاق سے، اور امام سدی سے، اور دیگر کئی مفسرین سے یہ بیان کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو اس نے فوراً اپنے قید خانے میں سے 2 قیدی کو بلایا، اور دونوں قیدی کے اوپر جو ہے وہ قتل بالکل ثابت تھا کہ اس کو قتل کرنا ہے، وہ قتل کا ہی مستحق تھا۔ دونوں کے اوپر جو ہے موت کی سزا ہو چکی تھی، دونوں کو بلایا اور حکم دیا کہ اس میں سے ایک کو مار دیا جائے اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا جائے، اور کہا کہ دیکھو میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب نہیں تھا، یہ اس کا مفہوم بھی نہیں تھا، یہ مفہوم بھی نہیں تھا اور جواب بھی نہیں تھا، لیکن یہ بات اس نے محض حق درمی کی وجہ سے کیا۔ حق درمی، جو حق درمی ہوتی ہے، حق کے مقابلے میں جو عقل پہ اور ذہنوں پہ پردہ پڑا ہوتا ہے، اور انسان جو قوت و طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اس کے نشے میں جب وہ چور ہو جاتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں دکھتا ہے، وہ حق درمی پہ تل جاتا ہے۔ تو اس نے حق درمی کرتے ہوئے ایسا کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، دیکھو یہ دونوں کے اوپر، دونوں کو قتل کرنا تھا، دونوں کو سزائے موت مل گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک کو میں نے زندہ چھوڑ دیا اور ایک کو میں نے قتل کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس کے بعد دوسری دلیل دی، فوراً اللہ کے رسول، اللہ کی خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا جو رب ہے
جو زندگی بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ہے، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، میرا وہ رب صرف وہی اس کی صفت نہیں ہے، بلکہ اس کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ پورے کائنات کے اندر اختیار رکھتا ہے۔ کائنات کا ایک ایک پتا اس کے حکم سے ہی ہلتا ہے۔ جتنے بھی جو سامنے آسمان دکھ رہا ہے، آسمان کے اندر جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، کواکب ہیں، سورج ہے، چاند ہے، جو حرکت کر رہا ہے وہ سب رب العالمین کے حکم سے ہی حرکت کر رہا ہے۔ وہ جو میرا رب ہے روزانہ ہر دن پورب سے سورج کو نکالتا ہے۔ تم جو اپنے آپ کو معبود کہہ رہے ہو، تم ذرا پچھم سے سورج نکال کے دکھلاؤ۔ میرا رب تو ہر روز پورب سے سورج نکال رہا ہے، تم ایک دن پچھم سے نکال کر کے دکھلاؤ۔ کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا جو رب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ پورب سے سورج نکالتا ہے۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تم پچھم سے نکال کر کے دکھلاؤ۔ جیسے ہی یہ بات کہی، کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا، کیونکہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ کہا کہ بھائی میرا رب مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، تو فوراً قید خانے سے قیدی کو بلا لیا۔ وہاں پر تو کیا بھی دال گلنے والی نہیں ہے۔ جب دیکھا کہ یہاں پر میری کوئی دال گلنے والی نہیں ہے، کوئی ہٹ درمی کام بھی نہیں کر سکتی ہے، چپ ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جو کافر تھا وہ ہکا پکا رہ گیا کہ اب ہم کیا جواب دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جو ناانصاف لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی دلیل بھی نہیں سجھاتا ہے، اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے، کسی دلیل کے اوپر اس کی نظر نہیں ہوتی ہے۔ ہر ایک دلیل رب العالمین کے بارگاہ میں اس کی ناکام و نامراد ہو جاتی ہے، اور آخر میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شدید اور سخت عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ایک دلیل دی۔ کیا دلیل دی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ نہیں مانا تو دوسری دلیل دی۔ تو یہاں پر بعض مفسرین نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دلیل کو چھوڑا اور اس سے واضح دلیل کو لیا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل دوسری دلیل کے لیے ہی دیا تھا کہ دونوں دلیلوں کے ذریعے سے اس کی تمام دعووں کو باطل کر دینا ہے، اور یہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ برہان دیا کہ جس برہان کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سامنے والے کافر بادشاہ کو بالکل لاجواب اور مبہوت کر دیا۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی پروردگار نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ کائنات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ ہم اسی کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک کرنے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آمین۔ محترم سامعین اکرام، اس صورت کے اندر ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری نصیحت کے لیے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔